تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام بنی نوع انسان کا خالق و مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا، آسمان کو بلندی دی، زمین کو ہموار بنایا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے اوپر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی پوری زندگی ہم بنی نوع انسان کی رہنمائی میں گزری اور امت محمدیہ کی فلاح و بہبود کے راستے بتانے میں گزری۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ صحیح روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور عام طور پر جو مشہور ہے، معروف ہے، جس میں لوگ جشن مناتے ہیں، وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی بعض سیرت نگار 8 تاریخ بتاتے ہیں، کوئی 9 بتاتا ہے، کوئی 12 بتاتا ہے، اور دیگر نے دیگر تاریخوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات پہ کوئی شک نہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں تمام سیرت نگار الحمدللہ متفق ہیں۔ میں 1-2 باتیں عرض کر کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دین میں آسانیاں اور سماج میں مشکل۔ اس موضوع کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، جو سلسلہ پیچھے سے چل رہا تھا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے، آپ کی موت ہو گئی، جس طریقے سے عام انسانوں کو موت ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی پیدائش کی تاریخ میں بہرحال لازمی اختلاف ہے، اور جو لوگ ماہر شمسی ہیں اور جو لوگ تاریخ کے ماہرین ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہرحال 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، پیر کے دن، کیونکہ 9 ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور دن، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری پیدائش ہے نا، میری نبوت کس تاریخ کو؟ پیر کے دن۔ 9 ربیع الاول کے علاوہ کوئی دوسرا دن، یعنی پیر کا دن جو ہے نا، وہ اور کسی اور کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، یعنی 9 ربیع الاول ہی پیر کے دن کے اعتبار سے آتا ہے، 8 نہیں آتا اور 12 نہیں آتا۔ اگر 12 کے اعتبار سے ولادت کی تاریخ متعین کی جاتی ہے تو وہ پیر کا دن نہیں ٹھہرتا، کوئی اور دن قرار پاتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری پیدائش پیر کے دن ہوئی، اور مجھے نبوت بھی پیر کے دن ہی ملی، اور گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ تو اس سے بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لیکن تاریخ 9 تھی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی کی باتیں کرتے ہیں، عید میلاد النبی، میں آپ سے یہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ دین میں آسانیاں ہیں۔ دین میں کیا ہے؟ آسانیاں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس عید کی تصویریں موجود ہیں۔ تصویر کا مطلب منظر موجود ہے، نقشہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے منایا کرتے تھے،
اس کا طریقہ موجود ہے، اس کی سنتیں موجود ہیں، اس کے مستحبات موجود ہیں، اس کے تمام تر اسوہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں عید الفطر کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کیسے مناتے تھے، اس کی سنتیں کیا تھیں، اس کا طریقہ کیا تھا، یہ آپ کو دیگر تمام احادیث کی کتابوں میں، چاہے صحیح بخاری ہو یا مسلم ہو یا ابو داؤد ہو یا نسائی ہو یا ابن ماجہ ہو یا جو بھی چھوٹی بڑی حدیث کی کتاب اٹھائیے، آپ کو وہاں پہ عید الفطر اللہ کے رسول مناتے تھے تو اس کا طریقہ کیا تھا آپ کو مل جائے گا، ہے نا۔ آپ کو وہ تمام طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلنا تو میٹھی چیز کھا کر کے نکلنا، کھجور طاق عدد میں اللہ کے رسول کھا کر کے نکلتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلتے، جو عورتیں حیض سے ہوتی انہیں بھی کہا جاتا کہ تم بھی عیدگاہ کے لیے نکلو، اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنے دوسرے مسلمان بہنوں کے ساتھ مل کر کے ان کے دوپٹے میں ان سے دوپٹہ مستعار لے کر کے اور اس کے بعد وہ نکلے۔ یہ تمام طریقے ملتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے تو کسی میدان میں جاتے اور میدان میں جا کر کے ایک جانب عورتیں اور دوسری جانب مرد بیٹھتے، اور پھر بیٹھنے کے بعد باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عید کی 2 رکعت نماز پڑھاتے، اس کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور خطبہ 2 نہیں بلکہ ایک ہی ہوتا تھا۔ کئی بار تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ پہلے مردوں میں خطبہ ارشاد فرماتے، پھر عورتوں کے درمیان جاتے اور ان کے لیے الگ سے خطاب فرماتے۔ تو یہ ہمیں عیدین کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نکلتے ہیں گھر سے، اور آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں بلکہ بغیر کھائے پیے نکلتے ہیں، نہا دھو کر کے نکلتے ہیں، اچھا اور نیا کپڑا پہن کر کے نکلتے ہیں، خوشبو لگا کر کے نکلتے ہیں، ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے راستے سے واپس پلٹ کر کے آتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت سے آپ کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تکبیرات عیدین آپ تمام کے علم میں ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے درمیان رائج تیسری عید کی بات کرتے ہیں، یعنی عید میلاد النبی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عید میلاد النبی منائے تو منائے کیسے؟ صبح جلدی اٹھنا ہے کہ دیر سے اٹھنا ہے؟ کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے تو کس کے ساتھ جانا ہے؟ قیادت کون کرے گا؟ امامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خطبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا چلو مٹھائی کھانی ہے کہ شیرنی کھانی ہے، کہ شربت پینا ہے کہ قربانی کرنی ہے، کہ زکوٰۃ دینا ہے کہ روزہ رکھنا ہے؟ مطلب کرنا کیا ہے اس عید کے دن؟ کہیں کچھ پتہ تو چلے نا، کچھ تو پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے اس عید کے دن۔ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا تو ہو گئے، وفات بھی پا گئے، لیکن اب اس مناسبت سے کرنا کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، اہم بات کیا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنا برتھ ڈے مناتا ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے مناتے تھے اپنا؟ آپ نے کوئی خوشی کا اظہار فرمایا کہ چلو آج میں پیدا ہو گیا ہوں، آج کے دن میں پیدا ہوا تھا؟ ایسا کچھ کہیں آپ کو ملتا ہے؟ آپ نے کہیں سنا؟ آپ نے کہیں پڑھا؟ کہیں آپ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو پوری زندگی جو آپ نے دعوت دی وہ یہ تھی کہ دنیا میں پیدا ہونا یہ اصل کمال تو ہے ہی نہیں۔ اگر دنیا میں دنیا کے اندر پیدائش بہت اچھی بات ہوتی ہر کسی کے لیے، تب تو تمام کے تمام انسانوں کے لیے اتنی سی بات کافی تھی کہ دنیا میں پیدا ہو گیا، اب وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں پیدا ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آپ کر کیا رہے ہو یہ اصل ہے۔ آپ کر کیا رہے ہو؟ ورنہ اسی دنیا میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگ اسی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔
اور اس کے بعد صرف ایک آدمی، ہر 1000 میں سے ایک آدمی وہ جنت میں جائے گا. کیسے؟ اس طریقے سے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اتباع کی، سنت کی پیروی کی، جو انہوں نے بتایا وہ کیا، جو انہوں نے نہیں بتایا وہ نہیں کیا، دین میں کوئی ایجاد نہیں کیا، دین میں کوئی بدعت نہیں گڑھی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم لوگ ہر خطبے میں سنتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں دیا وہ تو آسان ہے، اس میں ڈھول، تاشے، ڈی جے، راستوں کو بلاک کرنا، راستوں کو بند کرنا، کبھی ادھر سے گزرنا کبھی ادھر سے گزرنا، شور کرنا، ہنگامہ کرنا، ایک قیامت برپا کر دینا، کیا یہ شریعت میں کہیں ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے مانا نہیں ہے. آپ کہو گے جناب ابھی تو ڈی جے آیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر مان لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہاری پوری جہالت تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، جو لوگ السابقون الاولون تھے، یعنی جو ہم سے پہلے تھے، اسلاف جو تھے، اگر انہوں نے ویسے تو منایا نہیں، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہیں سے، لیکن اگر ان کے تمام من گھڑت بات کی تسلیم بھی کر لیتے ہیں ہم کہ چلو تم نے کہا کہ بھئی عید میلاد النبی فلاں موقع پہ منائے گی اور فلاں نے منایا اور فلاں نے، ساری باتیں چلو ایک لمحے کے لیے بالفرض تسلیم کر بھی لی جائے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی عید میلاد النبی منانا ادھورا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا ڈی جے اس وقت تھا ہی نہیں، تو بغیر ڈی جے کا وہ عید میلاد النبی جو منائے وہ اچھا والا منا رہے تھے کہ آپ اچھا والا منا رہے ہو؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم اچھا والا منا رہے ہیں، تو پھر وہ اچھا والا دین پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ بعد میں بنا؟ دین ایجاد کرنے کی چیز نہیں، اتباع کرنے کی چیز ہے. دین میں ایجاد نہیں، اتباع ہے. دین میں اختراع نہیں، اطاعت اور اتباع ہے. اور آج لوگ دین میں من گھڑنت باتیں پیش کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام سے. اور مجھے جو باتیں موصول ہوئیں وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اپنے بعض نوجوان بھی اس قسم کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں. ایک بات میں واضح طور پر عرض کر دینا چاہوں گا کہ اگر مجھے ذاتی طور پر خبر ملی کسی ایسے شخص کے بارے میں، کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے اس قسم کی بدعت میں شرکت کی ہے، کسی ڈی جے کی محفل میں شرکت کی ہے، وہاں پہ گئے، ناچے ہیں اور گائے ہیں اور ٹھمکے لگائے اور دوڑے بھاگے اور بہت ساری چیزیں، اگر ذاتی طور پر مجھے علم ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں، اگر میری موجودگی میں اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو میں نماز جنازہ پڑھا نہیں سکتا. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیگر علماء بھی نہیں پڑھائیں گے. آپ کہو گے کہ جناب ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسے آدمی جو بدعت میں شرکت کرے، مجھے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ نماز پڑھانے کے لیے امام کا ہونا ضروری تو نہیں ہے، کوئی اور پڑھا دے گا. جن لوگوں کے محفلوں میں شرکت کر کے آپ نے ٹھمکے لگائیں، ان میں سے کچھ آ کر کے پڑھا دیں گے. بہت افسوسناک ہے، بہت خطرناک ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والا آدمی بھی اس قسم کے محفلوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے. اور رہی بات کہ بھئی اس قسم کے محفل اور پروگراموں کو بند کرنا ممکن ہے یا نہیں، تو اس بارے میں ہم نے جو کوششیں کی ہیں وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے. لیکن جن لوگوں کا پیٹ کا مسئلہ ان سے جڑا ہوا ہے، پورا بریانی شریعت جن لوگوں کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر وہ ایک چیز کو روکتے ہیں تو دوسری چیز پہ منع ہی آ جاتی ہے، دوسری چیز پہ لازمی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں ہمارا اور آپ کا تعاون کرنے لگے؟
وہ پہلے سے ایک بدعت پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو دوسرا عمل تو بدعت نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور اسلام میں ایک بات بتاؤں میں آپ کی جانکاری کے لیے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بدعت عام گناہ کے بے نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ بدعت عام گناہ، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بدعت کسی بھی گناہ کبیرہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو آب کوثر ہے جو آپ پلا رہے ہوں گے، ان لوگوں کو آب کوثر نہیں پیش فرمائیں گے بلکہ فرشتے کھدیڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے جو لوگ دین میں بدعتیں ایجاد کیا کرتے تھے، دین میں بدعتیں ایجاد کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو فرشتے کھدیڑ دیں گے، بھگا دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ بہت ہی خطرناک ہے، اور کہا جائے گا سحقن سحقن، دوری ہو ایسے انسان کے لیے جس نے میرے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ گناہگار انسان کو کبھی نہ کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں یا میں نے گناہ کیا ہے، وہ توبہ و استغفار کر سکتا ہے، لیکن جب کسی عمل کو کوئی انسان دین سمجھ کر کے کرتا ہے تو اس میں مزید جمنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں مزید سختی آتی ہے، مزید شدت آتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی بھی بدعت میں شرکت مت کیجیے، خواہ معاملہ رشتہ داری کا ہو یا برادری کا۔ بہت سارے لوگ بدعت میں بھی رشتہ داری نبھاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے اس میں شرکت نہیں کی فلاں موقع پہ اور فلاں موقع پہ تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک رشتہ دار کا ناراض ہونا زیادہ خطرناک ہے یا عرش والے کا ناراض ہونا؟ کس کا ناراض ہونا زیادہ خطرناک ہے؟ ظاہر سی بات ہے عرش والے کا ناراض ہونا انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور رشتہ دار کا جہاں تک ناراض ہونے کی بات ہے تو وہ تب تک ناراض ہے جب تک آپ ان کو صحیح دین سمجھا نہیں دیتے، چونکہ انہیں علم نہیں ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بھائی ہمارے اپنے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے عزیز ہیں، اپنا فلاں اور اپنا فلاں ہے، اپنا دوست، اپنے احباب ہیں، انہیں ہماری خوشی میں شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ خوشی اصل میں قیامت کے دن کا غم ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آئیے اب ہم دین کی مزید آسانیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں یہ عید میلاد النبی نام کی جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب بدعت ہے، اور بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کتاب و سنت کے اندر، اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ لہذا میرے بھائیو، بدعت سے اجتناب اور اس سے پرہیز لازم و ضروری ہے۔ یہ دین کی آسانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی پیدائش پہ خوشی کا دن نہیں بنایا، ورنہ سوچی کتنی مشقت کی بات ہوتی۔ ارے پورے تاریخ میں بتائیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے اور آپ کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہماری اور آپ کی ان سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کسی کی پیدائش کا دن خوشی کا دن بن جاتا تو کتنی مشقت کی بات ہوتی۔ آج اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ان کی عید میلاد النبی مناؤ، آج موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی عید میلاد النبی مناؤ، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا بھی مناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا مناؤ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا مناؤ، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا مناؤ، اور کسی کا کس بات پہ آپ چھوڑ دیں گے؟ بھائی لا نفرق بین احد منہم۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ دیکھیے حضرات انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں جب ذکر کرتا ہے قرآن مقدس کے اندر تیسرے پارے میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو ہم اور آپ اس دن اللہ کے رسول کے اسوے کو اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا،
رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے ایسے لوگ تو سال میں ایک دن، وہ بھی برتھ ڈیٹ کے بعد کے طور پر عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی برتھ ڈے کے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، یعنی پیر کے دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو کم از کم وہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پیر کے دن کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کسی کو خوشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن خوشی منانے کی، تو وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو رکھے اور خوش ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے اور آپ اپنی زندگی بھر آپ نے روزہ رکھا. اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے روزہ رکھا. جب کسی نے سوال پوچھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت ملی، اور پیر کے دن فرشتوں کے ہفتے بھر کے دن کا جو پورا روٹیٹ ہوتا ہے نا، تو پیر کے دن فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. کسی کو خوشی منانا ہے تو روزہ رکھ کر کے خوشی منائے، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر کے خوشی منائے، اور کہے کہ واقعتاً میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خوشی مناتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم جس طریقے سے عید میلاد النبی مناتے ہیں اس سے بہتر طریقہ اگر کسی کے پاس ہو تو بتائے، ہم اس پہ عمل کریں گے. میں نے یہی حدیث رکھ دیا ان کے سامنے، اللہ کے رسول نے تو یہ کیا تھا، اب آپ کیجئے. لیکن یہاں پہ اب یہ اگر کریں گے تو سال میں 52-53 ہفتے ہوتے ہیں، 52-53 روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہاں پہ ایک دن کا تماشا کرنا ہے سال کا. ایک دن کا تماشا اور مستی کرنی ہے سال بھر میں، تو پھر مستی کی جائے نا بھائی. یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی ترجیح ہے. حقیقت میں دین نہیں، دین کا مذاق ہے. اب دیکھیے دین کی آسانیاں. دین میں آسانی کے معاملے میں عام طور پر جب مسجد کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کو اسلام نے بلا شبہ مقدس بنایا، لیکن مسجد ملٹی پرپز یوز کے اعتبار سے اسلام نے رکھا. یعنی اس میں کئی طریقے کے کام کاج ہو سکتے ہیں. کئی طریقے کے کام کاج کا مطلب کئی مقاصد کے تحت مسجد کا استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول کی موجودگی میں مسجد میں فوجی تربیت ہوا کرتی تھی. فوجی تربیت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نیزہ بازی، اسی طریقے سے آپ تیر اندازی، اسی طریقے سے تلوار بازی اور بھالا وغیرہ چلانا اور دیگر تمام قسم کے جو اس پرانے دور کے جو استعمال کرنے کی چیزیں ہوتی تھی، ہتھیار ہوتے تھے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی مشقیں باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی. آج اگر یہ چیزیں ہم لوگ کریں گے تو لوگ کہیں گے تماشا کہا کر رہے ہیں آپ مسجد میں. بچوں کو اگر ہم نے کہا کہ چلو بھائی تھوڑا سا نشانہ لگانا سیکھتے ہیں آج، اور جگہ خالی ہے کہاں؟ اوپر چھت میں ایک چھوٹی سی چیز ہم نے رکھ دی اور چھوٹے چھوٹے ہم نے کنکر کے ٹکڑے لے لیے اور پتہ چلا گلیل کے ذریعے سے یا تیروں کے ذریعے سے ہم نے اس میں نشانہ باندھنا شروع کیا. تو آج لوگ کیا کہیں گے؟ مسجد میں تماشا کر رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسا کر رہے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پیچھے چھپ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس فنکارانہ جوہر کو دیکھ رہے تھے. اور اس وقت تک اللہ کے رسول کھڑے رہے اسی طریقے سے جب تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھر نہیں گئے. یعنی جب تک انہوں نے خود نہیں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے الحمدللہ بہت دیکھ لیا، تب تک اللہ کے رسول باقاعدہ طور پر کھڑے رہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے سے دیکھتی رہی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تلوار بازی کے جوہر کو. مسجد میں اگر ضرورت ہو تو کسی مشرک کو داخل کیا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، بٹھایا جا سکتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کو بھیجا، اور انہوں نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جب لائے تو اللہ کے رسول نے ان کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا، قیدی ہے تو باندھنا پڑے گا نا، اور باندھ دیا، اور وہ بندھے ہوئے رہے یہاں تک کہ کئی نمازیں مسجد میں ہوتی نہیں، کئی نمازیں، ایک نماز ہوئی، دوسری نماز ہوئی، تیسری نماز ہوئی، اور آخرکار پھر کئی نمازیں کی حالت میں گویا کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، ان کے ہاتھ پیر کھول دو اور انہیں جانے دو۔ سردار تھے، بادشاہ تھے وقت کے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر نکلے مدینے سے، غسل کیا، واپس پلٹ کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد دین قبول کیا، ایمان قبول کیا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اس وقت کہتے کہ ایمان قبول کر لو تو میں ایمان قبول نہ کرتا، لیکن آپ نے مجھے آزاد کر دیا، گویا کہ آپ نے مجھے مجبور نہیں کیا، تو اب میں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، جو میں نے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، جس طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے میرے آنکھوں کے سامنے، نمازوں میں جس طریقے سے لوگ رو رہے تھے، ان کے سینوں سے جو گڑگڑانے کی آوازیں آتی تھی، میں اس آواز کو سن کر کے جو متاثر ہوا ہوں، اور جو میں نے عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا ہے، اس نے مجھے اس بات کی پہ قائل کر لیا کہ ایمان قبول کر لینے میں میری بھلائی ہے، اور اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ حسب ضرورت کسی کافر کو، کسی مشرک کو مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے، اور اگر آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد وزٹ ٹائپ کے پروگرام ہوتے ہیں، مسجد پریچے ٹائپ کے پروگرام ہوتے ہیں، تاکہ غیر مسلموں کو دکھایا جائے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد میں عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کیا چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ غلط فہمیاں بہت زیادہ پیدا کی جا چکی ہیں عوام الناس کے درمیان۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجدوں میں تلواریں ہوتی ہیں، اور یہ اور وہ اور فلاں اسلحے اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے سامنے مسجدوں کے دروازے کھولتے ہیں اور مسجدوں کی الماریاں دکھاتے ہیں، مسجدوں کو ممبر و محراب سمجھاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور مسجدوں کے تعلق سے ان کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ ایک صاف اور شفاف تصویر بنتی ہے۔ لیکن آج بھی کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کافر کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دینے چاہیے، اور یہ اور وہ بہت ساری حد بندیاں۔ مسجدوں کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ جذباتی نہیں، بلکہ دین کے دائرے میں اور دین کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ مسجد میں اچھے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھے اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کفر و شرک نہ ہو، عشق و عاشقی نہ ہو، اس قسم کے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے، انہوں نے آنکھ تھوڑا سا بڑی کر کے دیکھا غصے سے، اور اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عمر آپ مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں، جبکہ میں اس وقت بھی مسجد میں اشعار پڑھا کرتا تھا جب وہ ذات موجود تھی جو تم سے افضل تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی پہ ممبر پہ بیٹھ کر کے میں نے شاعری کی ہے، ممبر پہ بیٹھ کر کے میں نے شاعری کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر و ادب کے محفل بھی مسجد میں منعقد کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں عشق و عاشقی اور کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ ہو، ایسے اشعار کا انتخاب لازم و ضروری ہے۔ مسجد میں حسب ضرورت لیٹنا جائز ہے، اور یہ بات بالکل معروف ہے، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ کوئی خاتون بھی حسب ضرورت مسجد میں لیٹ سکتی ہے، خاتون بھی حسب ضرورت مسجد میں لیٹ سکتی ہے۔ ایک باندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک باندی تھی عرب کی کسی قبیلے کی، تو اس باندی کو اس کے قبیلے والوں نے آزاد کر دیا تھا، اور وہ اپنے قبیلے میں ہی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا
کہ جس کے گھر میں وہ رہتی تھی اس کے گویا کہ جو مالکن تھی اس کا اظہار بند، لال کلر کا اظہار بند ہے نا، اس کو کسی کوے نے یا کسی پرندے نے لے کر کے اڑ گیا، کیونکہ اس کو گوشت کا ٹکڑا یا کچھ سمجھا۔ بہرحال قبیلے کے لوگوں نے اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا کہ تم نے اظہار بند کو چرایا۔ بہت تلاشی لی گئی۔ وہ باندی بیان کرتی ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ ان لوگوں نے تلاش کیا، اسی درمیان اس کوے نے دوبارہ سے اظہار بند کو لا کر کے چھوڑا اور ہمارے اور آپ کے گویا کے سامنے وہ اظہار بند گرا، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اس چوری کا الزام تم لوگ مجھ پہ رکھتی تھی، یہ لو تمہارا اظہار بند موجود ہے، کوا لے کر کے گیا تھا اور تم نے مجھے چوری کا الزام دے دیا۔ خیر انہوں نے قبیلے کو چھوڑا اور آ گئی مدینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروا دیا۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی تھی اور وہ مسجد نبوی میں رہتی تھی، خیمہ اس کا مسجد نبوی کے اندر تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حسب ضرورت کوئی خاتون بھی مسجد کے اندر قیام کر سکتی ہے، آرام کر سکتی ہے، سو سکتی ہے۔ مسجد میں ضرورت کے مطابق تالے وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں جہاں پہ کبھی تالے نہیں لگتے، جب ان مسجدوں میں تالے لگانے کی کبھی بات آتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے مسجد میں تالا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تالا کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور ان سے کعبے کا دروازہ کھلوایا، کیونکہ کعبے کی چابی جو تھی نا وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اور پھر جب فتح مکہ کے بعد، کعبے کی صفائی کے بعد اور باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول نے جب عمرہ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دوبارہ چابی دے دی، اور اسی خاندان کے ہاتھوں میں آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی موجود ہے۔ جب کعبے میں تالا لگ سکتا ہے تو دیگر مسجدوں میں بدرجہ والا لگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہے الگ الگ موقعوں میں۔ مثال کے طور پر اگر شدید بارش ہو رہی ہے، شدید بارش ہو رہی ہے اور کسی آدمی کے لیے گھر سے مسجد میں آنا ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر آج کے تاریخ میں ہمارے اور آپ کے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں، چھتری ہے، رین کوٹ ہے اور بھی دیگر سہولیات ہیں جس کا استعمال کر کے آپ مسجد میں بآسانی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ تھا جب لوگوں کے پاس یہ تمام سہولیات موجود نہیں تھی۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس کپڑوں کے بہتات ہیں، ایک وقت تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا جو ان کے جسم پہ ہوتا تھا، اسی کو وہ دھوتے، سکھاتے، پھر سے پہنتے، رات کو دھوتے، صبح تک سکھا کر کے اسی کو پہن لیتے، الگ الگ طریقوں سے وہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ بہرحال سہولت کے مطابق اگر شدید بارش ہو رہی ہے، آنا ممکن نہیں، مشکل ہے، تو آدمی اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ہم نے اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا تھا تو گھروں میں نماز کا اہتمام کیا تھا کہ عذر ہے، لہذا عذر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی۔ کھڑے ہو کر کے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھنے کے معاملے میں کچھ وضاحتیں میں آج ضرور کر دوں گا۔ دیکھیے بیٹھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو آج سے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ کھڑے ہو کر کے اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے، جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی رکوع کی بات نہیں آئی ہے، سجدے کی بات نہیں آئی ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جو آدمی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ پوری نماز میں انسان کھڑا رہتا ہے نہیں نا، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، جلسہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک ہی جملہ ہے حدیث میں، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بھی آدمی چلتا پھرتا انسان اچھا خاصا، اگر وہ راستوں میں چل سکتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے دیگر جگہوں پہ، تو نماز کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ آپ کہیں گے جناب رکوع کرنے میں دقت ہوتی ہے، سجدہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ کب کہا گیا کہ بھائی آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھنا؟ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیے۔ اب جب رکوع کی بات آئے بیٹھ جائیے،
بیٹھے بیٹھے رکوع کیجئے، سجدے کی بات آئے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے بیٹھے سجدے کیجئے، لیکن جو ہی قیام آیا تو اب آپ کو کھڑا ہو رہنا ہے، جو ہی قیام آیا تو کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایسی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارکان نماز کیا ہے؟ ارکان نماز کو سمجھیے۔ ارکان نماز میں کھڑا ہونا، قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ ہے وہ ارکان نماز اور تلاوت، جس کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہے، جس کے بغیر نماز کا وجود۔ ارکان نماز میں سے کوئی بھی رکن چھوٹنے کا مطلب پوری رکعت دہرانی پڑتی ہے۔ ارکان نماز میں سے کوئی بھی رکن چھوٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو پوری، جس رکعت میں بھی کوئی رکن چھوٹ گیا تو پوری نماز آپ کو دہرانی ہوگی، اور اگر پوری نماز میں تمام رکعتوں میں آپ کے ایک ایک رکن جاتے چلے گئے تو آپ کی پوری نماز ہی غائب ہو گئی۔ آپ اس کو سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی پورے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ کرنا بھول گیا، دیکھیے چھوڑا نہیں، اس نے جان بوجھ کر چھوڑا نہیں ہے، بھول گیا ہے، تب بھی سجدے سہو سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، اس کو کھڑے ہو کر ایک اور رکعت پڑھنی ہوگی جس میں 2 سجدہ شامل ہوگا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا۔ اب ذرا سوچو کہ ایک آدمی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن سجدے 2 سجدوں میں سے ایک چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہیں، یعنی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز کا کوئی بھی رکن روزانہ چھوڑ دے، کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس بارے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، تو قیام کی حالت میں آپ کو قیام کرنا ہی ہوگا، الا یہ کہ آپ کو چکر آ جاتا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بڑی مصیبت آ سکتی ہے، تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن بیٹھنے میں بھی ترجیحات۔ ترجیح نمبر 1 یہ ہے کہ کیا آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو زمین پہ بیٹھیے، اور اگر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو اب کرسی پہ بیٹھیے، کیونکہ کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سلف صالحین سے کرسی کا ثبوت تو نہیں ملتا نا بھائی، یہ سہولت تو آج آئی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ تو بیٹھنا کیسا؟ نماز میں بیٹھنے کی کچھ ہیئتیں متعین ہیں نا، تو ان ہیئتوں میں آپ کو سب سے پہلے اختیار کرنا ہوگا۔ تشہد میں بیٹھنے کی کئی ہیئتیں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ صفت الصلاۃ النبی شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کئی ہیئتیں مل جائیں گی۔ ایک جو ہم اور آپ روزانہ بیٹھتے ہیں، یعنی بائیں پیر کو بچھا لیجئے، دائیں پیر کو کھڑا کر لیجئے۔ دوسری ہیئت یہ ہے کہ آپ نے دائیں پیر کو کھڑا کیا، بائیں پیر کو اس کے نیچے سے نکال دیا اور اپنے بائیں سورین پہ آپ بیٹھ گئے۔ تیسری ہیئت یہ ہے کہ جیسے بعض جو لوگ کافی موٹے ہوتے ہیں اور بھاری جسم کے ہوتے ہیں، جن کا پورا پیر مڑتا نہیں ہے، تو ان کے لیے کہ دونوں پنجوں کو کھڑا کر کے اور وہ اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی ہیئتیں ہیں جو احادیث میں وارد ہوئی۔ ان ہیئتوں میں سے کوئی ایک ہیئت میں کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ تو پہلے وہ ہیئت اختیار کرنی ہوگی، اور اگر آپ ان میں سے کسی ہیئت میں نہیں بیٹھ سکتے، اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اب آپ کرسی پہ ہی بیٹھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، یعنی آپ فرش پہ، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب آپ کو کیسے بیٹھنا ہے؟ اب آپ کرسی پہ آئیں گے، یعنی آخری مرحلہ کیا ہے؟ کرسی کا ہے، پہلا مرحلہ کرسی کا نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ کرسی کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ دین ہے، اور دین میں آسانیاں ہیں، لیکن اس میں ایک دائرے ہیں۔ آسانیاں ہیں لیکن اس میں کچھ دائرے ہیں، اور دائرہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسیوں کی بہتات ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اور آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ملتی، لیکن چونکہ اس دور میں جو بھی ضروریات رہی ہوں گی واللہ عالم، بس دین میں نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی کرسی میں نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ بات اسلام کے جو جملہ اصول ہے اس کے خلاف ہے۔ ہو جاتی ہے نماز، لیکن اس میں ترجیحات کو متعین کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تب بیٹھیے زمین پہ۔ اگر زمین پہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کو ظاہر سی بات ہے پڑھنا ہے نماز نا،
تو پھر اب آپ کرسی پہ آ جائیے، اگر کرسی پہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ جانا ہے۔ بہرحال آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی آسانیوں کے مطابق اور دین کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔